The reason why you're here, the reason why you will be able to feel the love of Imam Hussain, commemorate Karbala, be able to go through the different phases of your life, every single thought that you will ever have and every emotion that you will ever have. Hence, everything summarized that without it, you would have none of it. And that blessing is giving you existence, wujud. You had no right on Allah subhanahu wa ta'ala to say, create me. You had nothing to give in return for your creation. No one would have known who you are, what you are, why you are. You would have no perception of anything. The love that you feel of your mother, you would not have perceived that. The happiness that you find when you look at your daughter or your son, you would not have had it. Every single thing. And not only did He create you without any need in return, anything wanting in return, just out of pure mercy, nothing else, no other reason. Why did you create me? Because I'm merciful. That's it. Why did you give me existence? Because I'm merciful. There's no other reason. I don't want anything in return from you. You had no right on me. I created you out of mercy. That's it. I mean, how would an I and you should behave with a being like this? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें वजूद बख्शा बगैर किसी चीज़ के चाहते हुए, ना हम उस पर हक रखते थे। और अगर उसे पूछो मुझे वजूद क्यों बख्शा, कहता मैं रहमान हूँ, मेरे पास और कोई वजह नहीं है, मैं बस रहमान हूँ। हमारी समझ में नहीं आता जो मुमकिनुल वजूद हो, जो महज यानी पैकरे ज़रूरत और एहतियाज हो, मोहताज हो, उसको ये बात समझ में नहीं आ सकती। Someone whose existence is possible, is dependent, cannot understand this statement. Whose whole life is based on need, something in return, something to depend on, a reason to have more than the fact that you're just merciful. So human beings can understand that. If there was another God, which there is no other God, only God can understand, Allah subhanahu wa ta'ala can understand that I created you just out of mercy. And this existence is given to us is not for 60 years, 70 years. ये कोई 60-70 साल का मामला नहीं है, 80 साल का मामला नहीं है, हमेशा के लिए. You have been created to be aware of yourself for eternity. For eternity, you will be aware of yourself. Now, after that awareness of self, whether you're happy or sad, that's a different story. लेकिन आपको ये जो अभी एहसास है ना कि मैं हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये एहसास आपको हमेशा के लिए दिया है. इटर्निटी को पता नहीं उर्दू में क्या कहेंगे, हमेशा ही कहेंगे. और इटर्निटी भी कोई नहीं समझता कि वो है क्या. Nobody understands what eternity is, because when we say limit, we understand limit. When we say no limit, okay, we just put a no in front of it. But what does no limit mean? Finite, okay, understand. Infinity, don't understand. After this existence that He has given to you and this blessing that He has given to you, let me ask you, you and myself, like, do you need anything else?
बताएं ना, कुछ और चाहिए इसके बाद. Gave you existence for eternity, not wanting anything in return. Created you just out of mercy. Gave you the ability to feel that you are for eternity. Do you require, I'm saying when I say you know, I'm not including that, do you require anything more? You put it in the measuring scale, तराजू में एक तरफ ये रख दें, दूसरी तरफ रखें कि हाँ मसलन ठीक है, मुझे फॉर एग्जांपल पैसा भी चाहिए, ठीक है, मुझे घर भी चाहिए, मुझे बीवी भी चाहिए, मुझे बच्चे भी चाहिए, मुझे वकार भी चाहिए, मुझे शोहरत भी चाहिए, मुझे सब चीज़ चाहिए. एक तराजू में ये रख दें, एक तराजू में, किसका पल्ला भारी होगा? एग्जिस्टेंस का. क्यों? क्योंकि अगर खल्क ही ना करते तो ये सब चीजें आपके ज़हन में भी ना आती. If I hadn't created you, would not be asking me, I want money, I want health, I want wealth, I want, shohrat, I want get rid of depression, I want get rid of BP, I want get. You will not even have that. Once you realize the burden of that responsibility, you become Hussein. जब एक इंसान को इस नेमत के बारे में मार्फत हासिल होती है और पता लगता है कि इसकी जिम्मेदारी क्या, तो फिर इंसान हुसैन बनता है. फिर समझ में आती करबला में क्यों अपना वजूद खुदा की राह में कुर्बान किया, क्यों काटा कटवाया अपने जिस्म. They say that on the body of Imam Hussain there was not a place left that there was not a wound. People had thrown stones, people had thrown arrows, people had hurt him with swords. Meaning if someone did not have something, they had threw stones at him. People say, okay, if you already knew this is going to happen, why go? If you want to understand Karbala, understand the burden of this blessing of you being existed. It's like, okay, Allah subhanahu wa ta'ala, you gave me this existence of mine, this awareness that I am, out of all of the things that I own, and this, meri jaan, mera maal, meri aulad, सब कुछ तेरे लिए. तूने मुझे अपने लिए बनाया, मेरा जो कुछ. You created me for yourself. Everything I have now is yours. You do as you wish. This burden we don't understand. And we complain. Baba, if Allah subhanahu wa ta'ala didn't create you, you couldn't even, what? Complain. किस्मत को रोते नहीं बनाया, अब फिर वो आ जाता है कि okay, if you didn't create me, I won't be in these difficulties, I won't be suffering. Right? So whose fault is it? Yours. You created me. Right? Let's give you on a lighter note. It gets heavy. I'm sorry. Somebody bought me a trimmer, right? And I used that trimmer and shaved my head. So now the person saw me. It's like, he didn't want me to shave my head. He gave me a trimmer. He looked at me and shaved my head. He goes, why did you shave your head? I said, you gave me the trimmer. कसूर आपका है. आप मुझे ट्रिमर लेके देते तो मैं डिनर. Like on a lighter note, like if you bring the two examples, just if you understand what I mean, people who object, that is basically the same thing. The counter argument, yes, I gave you the trimmer, but I told you, for example, not to shave your head. So
if you want to have relief, if you want to have a peaceful and happy life, just understand this blessing of yours that Allah subhanahu wa ta'ala has given to you. Just realize the burden of it, and then everything else will become easy. Why? Because you've been created for eternity. You have a problem, how long is that problem going to last? For example, kitni der hoga? 60 years, 70 years, 80 years, 100 years. Done. Well, there is no problem that continues for 100 years. Right? Koi hai samajhda? Chalo, 1000 years. Alright? One problem continues constantly. You are in pain, you are suffering for 1000 years. Every single moment and second of that 1000 years. Okay? Continues. Is there any problem like that? No. But let's say, okay, 1 trillion years. 1 trillion years, every single moment of that breath you took, you were in pain, in stress, in depression, in anxiety, in fear. I could go further, but I think you got what I'm saying. Now put that 1 trillion years in with infinity. It's nothing. When you put even 1 trillion years with equal to eternity or beside eternity, you try to take a ratio out of it, 1 trillion years is nothing. You can't even put a number for that trillion years when you try to take a ratio with eternity. You can't say 0.00001. You can't even say that. Because whatever ratio you're going to try to bring, eternity will break it. Why? Because eternity. Right? So someone who has given us this blessing, isn't it? There's no need, there's no point, there's no... कुछ रह नहीं जाती वजह कि इंसान अपनी किस्मत को रोए, वो हर वक्त परेशान रहे, ये वो. जब आपको पता है कि आप हमेशा के लिए रहने वाले हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आप नहीं समझते कि आप हमेशा के लिए रहने वाले हो. Why are you in that state? Because you don't believe that you will be living forever, that you will be aware of yourself forever. You believe that you are here and then you will die and that's it. है ना? ये ना हमारा belief. हालांकि हम कहते ये नहीं है. We don't say that, but this is what we do. This is how we see things. If we say that there is life after death, but our actions and our emotions and our life shows as if there is none. Right? It seems as if this is life, 60, 70, 80 years. This is it. That's it. Nothing after that. But as a Muslim, it is necessary, it's a necessity of your religion to say that there is life after this life. If you deny that, verbally you deny that, you get out of the religion of Islam. You're no longer a Muslim. But the way we behave, it is as if this is it, 60, 70 years. Now, to the point that we got here, there is a poem of Imam Hussain Salam, basically kind of in the same content or context. If you can recite the salawat and go through the... Imam says, لمن يا أيها المغرور تحوي من المال الموفر والأثاث. It says, O you who have been deceived by this world, who are you collecting all of these things for? Yeah. जैसे मैंने कहा, अगर किसी को अरबी हो ना, तो ये जिस तरह से इमाम ने इन सारी चीज़ों को शेर के अंदर जैसे जोड़ा है ना, जिसकी जो बलागत है, जो इसके अंदर जो जज्बात हैं, we cannot feel that when I translate for you.
So he's saying that first thing is that you've been deceived by this world. And then second question is asking is that who are you accumulating all of these athath basically means like, athath can be household things, it can be furniture, it can be cars, it can be whatever that you own, that you collect, that you buy. You got the answer? Masalan, दो सवाल थे. So in this poem, Imam is asking, to whom? To those people who have been deceived by this world. If you and I are one of them, answer these two questions. After that, he says, ستمضي غير محمود فريدا ويخلو بعل إرسك بالتراث. Then he says that soon you're going to be pushed or passed. Remember, yesterday we used the word push. Mada is like to be transferred, to be taken. So he says that soon you're going to be you're going to pass, or you're going to be pushed, or you're going to like travel. You're going to move. Maybe perhaps that would be a better word for that. From this world, right, into another world, in a state of being alone, but this state of being alone is Mahmud. There's no praise for that state of being alone. You're not going to like it. Like one is that you like to be alone sometimes. Some people's personalities are such they don't want to interact with people. They just like being alone. He said, but this being alone is not one of those things that you're going to like. You're going to pass from this world into another world, all alone, and this loneliness, you're not going to like it. And then, وَيَخْلُو بَعْلُ عَرْسِكَ بِالتُّرَاثِ. And what will happen when you pass from this world into another world alone, that you're not going to like, what will happen behind you? That all of this that you've collected, your widow will be left with it. Yeah. Is the right word for widow, like for right? So Imam says you're going to be passed from this world into another world all alone. Like, first, remember the two questions he asked. What are you collecting this for? Right? Who are you collecting it for? He say, I am collecting for my wife, for my children. Even if someone is very selfless, I'm only doing, मैं तो बच्चों के लिए कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, मैं तो घर को चलाने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने लिए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो कपड़े दो जोड़े हों बस मैं काफ़ी है. So when he said, once you pass like all of this that you've collected, the 80-inch Samsung Q series 900, or more. I don't know what's the latest model I'm coming up with, but I know there's this, I don't know. None of us have a Lamborghini, but whatever, Tesla, cars, whatever, house, 4,000-5,000. No, you don't have 4,000-5,000 square feet houses, but like all of these things that the person lived their whole life for, collecting all the toys that like especially in this culture, these are my toys, and they show it very proudly. Once you passed over from this world into the other world, all alone and unhappy, guess who's going to be left with all of those things? Your widow, if you're married. وَيَخْذُلَكَ الْوَسِي بِلَا وَفَاء.
Wala islahi amri dhitiyath. So you left all of that for your widow, and then your wasi, your successor, is not going to be loyal. Bila wafa is not going to be loyal. Wala islah amri dhitiyath is not going to be loyal, is not going to take care of the affairs that you've left behind. The affairs that were scattered is not going to bring them together. Is not going to do islah of the affairs that were scattered. لقد وفرت وذرا مر حين يصد عليك سبل الانبعاث. And in that process of living, you collected, or you did so many of those sins that you got to a point where there was no room or way for deliverance. किन चीज़ों को इकट्ठा किया? दौलत को, माल और सिरवत को. ठीक है, किसके लिए इकट्ठा किया? सवाल था इमाम का. उसके बाद अब जो भी आप जवाब दें, एंड में रहना किसके पास है ये सारा कुछ, जिसको आप अपना जो है ना बेनिफैक्टर बना के जाएंगे विल के अंदर, लेकिन उसी के पास जाना ना, वो विडो हो, आपकी बीवी हो, हस्बैंड हो, जो भी हो. उसके बाद जो आपके वसी, अगर आप ये कहते हैं कि मैंने ये सारा कुछ अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों ने ही आपके साथ वफा नहीं करनी बाद में. कितने आपने बेटों को देखा अपने बाप को दफना के महीने के बाद, 2 हफ्ते के बाद, और कई उसी दिन जो है बिरयानी खा रहे होते हैं, उनकी चेहरों पे मुस्कुराहट होती. अगर आप ये समझते हैं ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, एक सेंटर है, उसके दरवाजे पे बेटा जो है अपने बाप की मैयत को ढा के उसने फेंक दिया. उसने कहा कि ये तुम्हारा है, इसके कर लो जो इसका करना है. A son brought the dead body of his father, left it at the door of a center, said, "This is yours, do whatever you want with it, it has nothing to do with us." Was not willing to do any final rites for his father. Nothing. Left it on the door and went. There are many, if you go to the old folks home or, like retirement homes, I'm not sure what you call them. There are many fathers and mothers and grandparents that are just all by themselves. Nobody even comes and asks them, are you alive? You're not. And then what did we accumulate? What did we accumulate? All of these sins through our lives that it even closed off the doors of our deliverance. इंसान का काला क्या हुआ, उसने क्या कमाया, क्या ज़ादे रहा, क्या लेके, क्या उसने जमा किया. अगर तो इसने वसाइल ये सारे जमा किए, वो सारे के सारे वसाइल इधर रह गए, और जो अपने अमाल से गुनाह किए वो अब किधर जाने हैं? साथ जाने हैं. और इतने ज्यादा गुनाह जमा कर लिए कि अब निजात का भी रास्ता बंद हो गया. We come together, all that. There would be a person, no matter what you say to them, nothing happens. No change, no istighfar, nothing. Sometimes I believe even if Imam Hassan came and told a person, be good, they would not be good. And I'm not just saying that. It happened in history. Imam Hassan spoke in his last sort of moments on this world. He gave a khutbah that's over 2 hours long. What happened to these people? Nothing. Why? Because their sins had accumulated. They had accumulated so many sins that there was no room for guidance or deliverance.
ہمیں ہوتا ہے کہ جی ہم آتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم نہ بدلتے نہ کچھ. بھائی کیوں نہیں بدلتے؟ کیوں نہیں دل ٹوٹتا؟ کیوں نہیں خدا کی طرف پلٹتے؟ کیوں نہیں منیب بنتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا جس سے ہدایت لینا چاہتے اس کی بات میں اثر نہیں رہا؟ ہو سکتا ہے قصور آپ کا نہ ہو، لیکن اگر کسی شخص کے لیے خدا نے نجات کا رستہ اس کے لیے ابھی وہ کھلا ہے، تو وہ خدا کی ایک چھوٹی سی آیت چونٹی کو دیکھ کے بھی ہدایت پا سکتا ہے. آپ کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ میرے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کہ گناہ اتنے ہیں یا واپسی کا راستہ بھی بند ہو گیا. کمائی ہماری کیا تھی؟ یہی جو بھی باتیں ہوئی نا، گھر بار یہ سارا، یہ کمائی نا، یہ تو رہ جانی ادھر. باقی جو کمایا ساتھ جائے گا، لیکن یہ جو ساتھ جا رہا ہے اس نے اب اس زندگی میں بھی یہ نقصان دیا ہے کہ اب ہدایت کے لیے بھی دل آمادہ نہیں. Because of the accumulation of these sins, one of the losses even in this world is that the person has now no door left for that person to be guided or to be delivered, to find deliverance. That they would just not want to listen to anything. يَسُدُّ عَلَيْكَ سُبُلُ الْإِنْبِعَاثِ فَمَا لَكَ غَيْرَ تَقْوَى اللَّهِ حِرْزٍ وَلَا وِرْضُ مَا لَكَ مِنْ غِيَاثٍ. Then Imam Muslim says that now what have you left now? What are you left with other than the fear of Allah subhanahu wa ta'ala as your protector? ان سب چیزوں کے بعد اب آپ کے پاس کیا بچا ہے سوائے خدا کے خوف کے کہ وہ آپ کی حفاظت کرے. Here's وَلَا وِرْضُ مَا لَكَ مِنْ غِيَاثٍ. اور اب آپ کے پاس سوائے اس کے خدا کے خوف تقوی کے جو آپ کا حرز ہے اور رونے دھونے اس کے سامنے کہ اب آپ کے پاس کیا بچا. He says that, what are you left with now? Other than the fear of Allah subhanahu wa ta'ala that can protect you. And now, the other way of also is that there is no one else who's going to hear your cries now. You're crying, there's no one else left who's going to hear your cries now. When we are put into the under 6 feet as our house of mud, relatives are crying and so forth. You've attended funerals, they're crying and so forth. Then somebody else comes. For example, you had a great loss. Be patient. Right? تسلی دیتے ہیں. Condolences, my condolences. You need anything? کچھ چاہیے آپ کو کھانا یہ وہ. Right or no? Have you ever thought of the person in the grave? The person in the grave who's listening to the cries of his children and of his wife, of his mother, of his father, who can hear their cries, but has no one to console. He has no one who listens to now the cries that are in that state, other than Allah. اس وقت ہمارے رونے کو کون سنے گا؟ امام کہہ رہے ہیں اس وقت جب رو گے تو کون سنے گا سوائے خدا کے؟ کوئی ہوگا جو آ کے تسلی دے گا؟ جنازے کے باہر تو قبر کے باہر تو لوگ جو کھڑے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی تسلی دے رہا ہے، گلے لگ رہا ہے کہ نہ رو، صبر کرو. تم جو قبر میں لیٹے ہو تمہاری رونے کی آواز کون سوائے خدا.
The first poem that we did, there was only one sentence left, and I'll just go through that. The last one, after, remember the poem was saying that whatever good someone has done, whatever bad they have done or been pushed into, will be present in that book. Lakad ana tazawwudo in aklina. Then Imam says that if we have any intelligence, let's now start preparing. Now let's start collecting those things that we're going to need. Zad, lakad ana at-tazawwudu in aklina. Let's now you understand this. You understand all of this that I said to you, that people are going to be taken out from their castles into the house of mud. They're going to be left all alone. They cannot go back. They are going to be covered with fear. They're going to feel exiled. It is the hardest day for the progeny of Bani Adam, is the day of judgment. And whatever good deeds you have done, you'll be seeing that. And whatever you were pushed into bad deeds, you're going to see that after all of this. If we have a little bit of intelligence, let's prepare. जब इन सारी चीज़ों के बाद अगर थोड़ी अक्ल है तो फिर तैयारी करो ना. ये सब कुछ सुनने के बाद भी तैयारी नहीं करनी तो ये अक्लमंदी नहीं है. बेवकूफ है इंसान. अगर अक्लमंद हो तो फिर तैयारी करो. मसलन आप किसी सफर पे जा रहे हो, कितने मसलन 2 महीने रहना, उधर कोई आपको जानता भी नहीं है, बंदा उठा टिकट लिया और जा, भाई कोई बक्सा, कोई बैग, कोई है, कुछ हाथ तो लेके जाओ. और नहीं यार बस सही है, हो जाएगा, अल्लाह मालिक है, हो जाएगा. दिस इज नॉट बीइंग इंटेलिजेंट. बेवकूफ़ी है. तुम जा रहे हो, जिस सफ़र पे जा रहे हो, 2-3 महीने रहोगे, उधर कोई जानता भी नहीं तुम्हें. अच्छा, उसके अलावा देखिए, जहाँ पे हमें सारे जानते हैं उधर इतना वेट लेके जाते हैं कि वो एयरलाइन वाले कहते हैं सर हमारा जहाज़ नहीं उड़ेगा अगर हम आपका सामान रख लें. Go Pakistan, we have like suitcases and suitcases where we know everybody. Where, for example, even let's say our grandparents' house or our own houses are there with all of those things. We'll be packing so many things, paying over like overweight. Yeah, overweight luggage. And you've seen those people at the airport, okay, your bag is more than 23 kg, so take 2 kgs out, this and that. And in front of everybody, all the bags are open. Things are being shuffled from here and there, and then people are looking and they're, looking at you like, come on. I have to also travel. Sara आधा घंटा तुमने ले लिया, आगे मैं, right? ये सब अक्लमंदियां हैं, just in case. Most of the things that we take in travel, just in case. ये भी रख लेते हैं, हो सकता है जरूरत पड़े. ये भी रख लेते हैं, हो सकता है जरूरत पड़े. ये भी रख लेते हैं, हो सकता है जरूरत पड़े. ये भी हो सकता है उसको पसंद ना. ये भी रख लेते हैं, वो फिर शायद ये पसंद. Just in case seems to be the motto of the person traveling, that ends up taking so many things. And guess what? When that just in case comes, they don't even need that. This we do on a yearly basis whenever you travel. You do that all the time. But in a place where you're going to go, right, for eternity, doesn't it make sense to take something with us? और जी हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे. ठीक है, खाली हाथ आए थे, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि खाली हाथ मेरे पास आ जाओ. खाली हाथ तसव्वुर करना कि आप खुदा के ऊपर, यानी सब कुछ खुदा आपको देगा, वो मुअस्सिर है, वो सही है.
لیکن خود خالی ہاتھ ہونا صحیح نہیں. Right? So, in the reason why these poems and so forth is to, I mentioned to you that language is something when you, what you have inside to take it out. That's why we have language. So whatever is inside, I use the language of means of English and Urdu to bring it outside for you. Okay, whether I believed in it or I didn't believe in it. But the other thing about language is that you can still project what is inside of you, whether you believe or you don't believe. But if you do believe in something and the person's heart is ready, I can tell you with quite a surety that it will go through into that person's heart. The benefit of language I was mentioning to you, right? So these poems that Imam Hassan recited, he believed in these. This is actually what he saw the world to be. People collecting all of these things, he saw them. That what are you collecting for? This is his way of looking when it comes to the world and the hereafter, and that special book that Allah subhanahu wa ta'ala has, in which all of our things are going to be written. Right? The question is it also the way we see things? If we don't see these things that way, that means we don't have the vision of Imam Hassan. Remember the title that we had to give? So if you want to have the vision of Imam Hassan, and since we don't have, I can see the clock today, so maybe 5 more minutes or so. You know, the vision that we have is called secularism. And I'm only starting this today, and inshallah, tomorrow maybe we can continue. ہمارے دیکھنے کا دنیا کا جو انداز ہے نا وہ حسینی نہیں ہے. ہمارے دنیا کو دیکھنے کا انداز سیکولر. سیکولر ماں باپ نے ہمیں بڑا کیا, سیکولر معاشرے میں ہم نے زندگی کی, سیکولر انسٹیٹیوشنز, یونیورسٹیز, کالجز میں ہم نے پڑھا, سیکولر کام کرنے کی جگہوں پہ ہم نے کام کیا. ٹھیک ہے, اور ہر جو بھی ہمارا کانٹیکٹ جس کے ساتھ بھی ہوا, سب کے سب کیا تھے؟ سیکولر. اس کے بعد جب آپ لگاتے ہیں نا ازم, یہ بتا ہوتا ہے ازم مطلب ہوتا ہے مذہب. ہمارا جو مذہب ہے نا وہ اہل البیت علیہ السلام کا نہیں ہے, ہماری لفاظی ہے ان کی. ہمارا جو حقیقی مذہب ہے نا وہ یہی ہے, ازم. یہ جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں نا وہ اسی ازم کے رستے پہ ہے. جس طرح سے ہم نے بچوں کو بڑا کیا, جیسے ہم خود بڑے ہوئے, جیسے ہم ابھی دنیا کو دیکھ رہے ہیں, جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, حتیٰ وہ شخص جو آ کے اس ممبر پہ بھی بیٹھ کے اہل البیت علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے نا, اس کا مذہب بھی یہی ہے. وہ کیا کہتا ہے, وہ دین اور ہے, دنیا اور ہے. میں جو 2.5 لاکھ روپیہ جو ہے مجلس کہہ رہے ہوں, یہ دنیا ہے, یہ اور ہے, اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں لوں گا, شہرت کا کوئی مذہب کے ساتھ ملے, پروٹوکال ملے, ریڈ کارپٹ ملے, سارا کچھ ملے, اور 2.5 لاکھ بھی لے کے اور امام حسین کا نام بھی لوں گا, اور جتنا کہو گے رلاؤں گا بھی, اور جتنا کہو گے ہنساؤں گا بھی. اس کا مذہب اہل بیت کا نہیں, یہ وہی سیکولر ہے. سیکولر پڑھانے والا, سیکولر پڑھنے والا, سیکولر بولنے والا, سیکولر سننے والا. یہ ازمز آپ جو ہے نا, کمیونزم, کیپٹلزم, یہ سارے جو ازم ہے نا, یہ ISM بیسکلی مینس دیٹ از یور مذہب. مذہب in Arabic means that is the path that you are walking on.
Imam Hussain Sassam stood against that. इमाम इस सोच के खिलाफ उठे हैं. ये ऐसा नहीं है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको खल्क किया है और आपकी हर मूवमेंट, हर तौर तरीका, every single thing that you have, because he gave you existence, is going to be determined by his will and his guidance. No one else's. No one else's. And if it is anything other than that, then you will have a system of oppression. You get, an oppressive hukmaran, ruler. Now, in that oppressive government, you have to say Khuda Hafiz to Islam. Islam will be finished. It will only bear the name of Islamic, for example, Republic or Jamhuriya Pakistan. But if you have Islamic Republic of, and you have a leader like the one that we have, then Islam doesn't go anywhere. Islam stays. Pious, righteous, honorable, content, fearful of Allah subhanahu wa ta'ala, not committing any sins, wanting the betterment of everybody. You will have Islam. But you get an official, you get a leader, corrupt, rishwat, bribery, selling, all the sins, all this, you're not going to be left with anything. You can say Khuda Hafiz to Islam. Imam Hussain stood against that. He said, a person like me cannot pay allegiance to a person's hand like Yazid. He said, I can't do that. And now there are some people who are invited by the same oppressive governments, given the title of an estate guest, and then they are reciting the majlises of Imam Hussain. And everybody's okay with that. Well, mashallah, alhamdulillah, क्या बात है. क्यों है ये ऐसी सोच? क्योंकि सोच में हम क्या हैं? सेक्युलर हैं. इमाम हुसैन की सोच होती ना, तुम ये जो जाबिर हाकिम है ना, उसके साथ मेरा कुछ नहीं है. जो तुम्हारे बाप जो है अपने बच्चों को कत्ल कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास खाना नहीं उन बच्चों के लिए, उनको वो कत्ल कर रहा है तुम्हारी कंट्री में. There are fathers who are killing their own sons because they don't have enough to feed their children. And you talk about Islam, you talk about Hussein, you talk about Karbala. Where in this planet that this is okay? That he forced a father to take the life of his own children because he can't feed them. The price of necessities have gone up that much, he can't feed his children. That he has to make that decision that it is better for them that if they die rather than they live. Why are we still asleep? Why don't we wake up? Because we don't see the way the world that Imam Hussain saw. When he saw the world, the biggest munkar he saw was Yazid. The character of Yazid was the biggest munkar. And when he saw this world, the biggest maruf he saw was the status of martyrdom.
What could be better to give this life of mine and everything else that I own in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, in the love of Allah subhanahu wa ta'ala. That perhaps after my sacrifice, some people might wake up. This was not in the back of Imam's mind. Okay, I'll sacrifice, maybe some will wake up. No, he was doing his responsibility that he felt that he has to do towards his Creator. He was madly in love with Allah subhanahu wa ta'ala. You can kind of feel those emotions in these poems, no? He was madly in love with Allah. Just one sentence of his has made me cry every single time I think about it. For a father, there is no more difficult time than when a 6 months baby's life is going to be cut off. And when that baby happens to be 6 months old and as pure as Hazrat Ali Asghar, how pure that the blood of Hazrat Ali Asghar was that pure that the sky and the earth did not have the shoulders to carry it. They had said, we do not have the ability to carry the blood of Hazrat Ali Asghar, of this Mazloom, this oppressed child, the grandchild of the Holy Prophet, thirsty for 3 days. We do not have the ability to carry his blood. And Imam says, he looks at Hazrat Ali Asghar, he says to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, even this is easy for me. Why? Because I know you're watching me. ہم کہتے ہیں کہ خدایا میرے لیے یہ بھی آسان ہے. کیوں؟ یہ کوئی آسان کام ہے. جس خون کو اٹھانے کی طاقت زمین اور آسمان کے پاس نہ ہو، امام آپ کے پاس وہ طاقت ہے. آپ کے چہرے پہ وہ طاقت ہے. یہ کوئی آسان کام ہے. کیوں آسان ہوا امام حسین؟ کہتے کہ صرف اس وجہ سے کہ مجھے پتا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے. یہ جاننا کہ تو دیکھ رہا ہے میرے لیے یہ بھی آسان ہے. ہم نے مدد نہیں مانگی کہ میری مدد کر اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے. مدد نہیں مانگ رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے لیے یہ مرحلہ آسان کر دے. یہ نہیں کہہ رہے. کیا کہتے؟ یہ میرے لیے آسان ہو چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے، یقین ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. جب مجھے یقین ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد پھر کیا چیز رہ جاتی ہے جو مشکل ہو میرے لیے؟ تو میرا خالق ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو سب نعمتوں کا دینے والا ہے، تو ناصر ہے، تو سب کچھ ہے. جب تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میری مدد کرے گا نا. Hussein, Ya 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 Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya
حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین سب مل کے بس سب کو آتا ہے نا یا حسین کہنا سب مل کے کریں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا ماشاءاللہ مل کے کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے آلے نبی کو پیاسا کس نے ذبح کیا ہے آلے نبی کو پیاسا کس نے ذبح کیا ہے پانی کا بند کرنا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا ہمارے شمر نے بابا منہ پہ میرے تماچے مارے شمر نے بابا منہ پہ میرے تماچے بنتے حسین تڑپ میرے دور بھی کھینچتا ہے بنتے حسین تڑپ میرے دور بھی کھینچتا ہے پانی کا
کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا او مارے شمر نے بابا منہ پہ میرے تماچے مارے شمر نے بابا منہ پہ میرے تماچے بنتے حسین تڑپ میرے دور بھی کھینچتا ہے بنتے حسین تڑپ میرے دور بھی کھینچتا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا ہو عباس با وفا نے ایسی وفا دکھائی عباس با وفا نے ایسی وفا دکھائی بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا عباس با وفا نے ایسی وفا دکھائی عباس با وفا نے ایسی وفا دکھائی بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے پانی کا بند کرنا کس کام میں روا ہے پانی کا بند کرنا
امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں 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 راویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں 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 ہمیں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں 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 ڈیندی راہ سے چل سن ضرباں کھنجر دیاں ڈیندی راہ سے چل سن ضرباں کھنجر دیاں تو مالک تطہیر دکھے میو باہر نہ آویں تو مالک تطہیر دکھے میو باہر نہ آویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں ظلم کرے سی راویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں ہمیں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں ہائے ڈیندی راہ سے چل سن ضرباں کھنجر دیاں ڈیندی راہ سے چل سن ضرباں کھنجر دیاں تو مالک تطہیر دکھے میو باہر نہ آویں تو مالک تطہیر دکھے میو باہر نہ آویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں مت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں راویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں
رامی امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں ہائے آدھی رہی معصومہ دور لا دیں دی ہاں آدھی رہی معصومہ دور لا دیں دی ہاں میں ہاں پردے دار شمر تو ہاتھ نہ لاویں میں ہاں پردے دار شمر تو ہاتھ نہ لاویں امت ظلم کرے سے زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں ہمیں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں ہمیں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں ہائے آدھی رہی معصومہ دور لا دیں دی ہاں آدھی رہی معصومہ دور لا دیں دی ہاں میں ہاں پردے دار شمر تو ہاتھ نہ لاویں میں ہاں پردے دار شمر تو ہاتھ نہ لاویں میں ہاں پردے دار شمر تو ہاتھ نہ لاویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں رامی امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں ہمیں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں ہے میں ہاں جان دا کوئی نہ لک سفراں دی میں ہاں جان دا کوئی نہ لک سفراں دی شامی آکھن لے پاؤ پیدل ٹر دے جاویں شامی آکھن لے پاؤ پیدل ٹر دی جاویں شامی آکھن لے پاؤ پیدل ٹر دی جاویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں امت ظلم کرے سی زینب نہ گھبراویں اللہم صلی علی محمد وآل محمد متوجہ زیارت
Inshallah, we'll be reciting Ziyarat Ashura. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، يا لقد عظمت الرزية وجلت عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت عظمت مصيبتك بالسماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، يا أبا إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا إني أتقرب إلى الله وإلى رسولك وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة
وإلى الحسن وإليك بموالاتك، وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمي وجوري عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأل أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاريكم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع